السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة، وقال اللہ سبحانہ وتعالی وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیے گا۔ اللہم صل علی محمد۔ عزیزان گرامی، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا دن ہے، اس اعتبار سے کہ الحمدللہ سیرہ کے ماڈلز کا ایگزیبیشن ہوا یہاں، جس کو بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ دیکھا گیا۔ جیسے یہاں مجھے ان دوستوں نے بتایا جب میں یہاں پہنچا کہ ایک انپریسیڈنٹڈ جذبہ دیکھا گیا، دلچسپی دیکھی گئی، اور اس میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ آپ کو ایک ہی دن ایک ہی گھنٹے میں سیرت کے اہم واقعات سے آپ کو گزارا جائے، ماڈلز کے ذریعے سے آپ کو اس کے اہم واقعات بتائے جائیں۔ یہ اس سے زیادہ تفصیلی بھی ممکن ہے، اس سے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، اور بہت سارے اور ماڈلز ہیں جو اس کے ذریعے سے مزید اس کو بہتر دکھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک کم وقت کے اندر ایک بہت بہترین کاوش ہے ان سارے دوستوں کی جنہوں نے اس میں ماشاءاللہ حصہ لیا۔ اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اس پہ کچھ گفتگو ہو، تو میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند چیزیں رکھوں۔ انسان کے سامنے جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا سوال ہمیشہ کھڑا رہے گا، وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا۔ کوئی انسان، کوئی علم بھی اس سوال کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا کہ انسان کیوں پیدا کیا گیا۔ کیا یہ باقی ساری مخلوقات جو دنیا کے اندر موجود ہیں اسی طرح کی ایک چیز ہے، یا یہ کوئی الگ مخلوق ہے، ایک یہ اشرف المخلوقات کہلائی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کے پیدا کرنے والے کا اس سے مطالبہ کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ پیدا کیوں کیا گیا، دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کا مطالبہ کیا ہے، پیدا کرنے والا چاہتا کیا ہے اس سے۔ ہمیں بحیثیت انسان اتنی عقل اور سمجھ بوجھ ضرور دی گئی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا اور جانوروں کی زندگی کے درمیان کچھ بنیادی فرق کو محسوس کر سکیں۔ کچھ چیزوں میں تو مشترک ہے، روح ہمارے اندر بھی ہے، ان کے اندر بھی ہے، تکلیف کا احساس ہمیں بھی ہوتا ہے، ان کو بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں جانوروں سے ہمارا اشتراک ہے، لیکن ہمارے اور جانوروں کے درمیان جو فرق ہے وہ انہی دو سوالوں کے اوپر مشتمل۔ یہ سوال کبھی بھی کسی اور مثلا گائے کو یا بھینس کو یا بکری کو یا مرغی کو ذہن میں نہیں پیدا ہو سکتا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا اور پیدا کرنے والے کا مجھ سے مطالبہ کیا۔ یہ ہماری طرف متوجہ چیز ہے۔ اصل میں جب ہم سیرت پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم اسی سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان دونوں سوالوں کا جواب دینے کے لیے جن شخصیات کو بھیجا ہے انہی کو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں۔ انبیاء میں اور عام انسانوں میں جو سب سے بڑا فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور یہ جو پیغام رسانی ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے کیا چاہتا ہے، کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، یہ سوالات، اس کے جوابات انبیاء علیہ السلام آ کر دیتے ہیں۔ تمام نبیوں نے اس پر قرآن شریف کو کبھی آپ اس نظر سے دیکھیں تو آپ کو سارے نبیوں کی دعوت میں ایک خاص قسم کی یکسانیت نظر آئے گی، ان کے پیغام میں، ان کے الفاظ میں، کہ وہ یہی بات اولین مرحلے کے اندر مخلوق کو پہنچاتے ہیں، پھر اس کی تفصیلات پہنچاتے ہیں، پہلے اسی بات کو ان کو بتاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں جو تشریف لائے تو وہ انہوں نے آ کر انسانیت کو اسی بات کی طرف متوجہ کیا۔ سیرت کو قرآن پاک کی کچھ بنیادی چیزوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ انبیاء علیہ السلام جن بنیادی اور سادہ باتوں پر آ کے محنت کرتے تھے وہ بالکل
ایسی چیزیں تھیں جو کسی بھی انسان کو سمجھ میں آ سکتی. مطلب یہاں دیکھیں آپ کی یونیورسٹی کے اندر جتنے بھی مختلف مضامین ہیں اور مختلف ڈسپلنز ہیں، ان کی ایک لمحے کی مرحلے پر تعلیم ایسے مرحلے پر پہنچتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو اس کی بیسکس نہیں آتی تو آپ اس سے اگلی بات نہیں سمجھ سکتے. آپ کو اس کی بنیادی چیزیں، آپ کو اس کی ٹرمینالوجی، آپ کو اس کی کچھ بیسکس، پھر اس کے بعد اس سے اگلا مرحلہ، اس سے اگلا مرحلہ. کچھ مراحل آپ کی تعلیم کے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ بندہ براہ راست نہیں آ سکتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ ان میں ایک ایسی عجیب قسم کی سادگی ہوتی ہے کہ ان کا مخاطب چاہے کسی بھی قسم کا بندہ ہو، اس کو وہ باتیں اولین مرحلے کے اندر سمجھ میں آتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں انبیاء آخرت کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دنیا فانی ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے. اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے ختم ہو جانے پر، یعنی انسان کے فانی ہونے پر دنیا میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، کسی مذہب کو اختلاف نہیں ہے، کسی مذاہب کا انکار کرنے والے وہ بھی موت کا انکار تو نہیں کرتے. موت کا انکار کرنے والا تو روئے زمین پر کوئی بھی موجود نہیں. انبیاء علیہ السلام لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ اس موت کے بعد جو ایک اور زندگی آپ کے سامنے آنے والی ہے، اس کی کیا تفصیلات کیا ہیں، اس کے مراحل کیا ہیں. اس لیے آپ کو احادیثی کتابوں میں قبر کی تفصیلات ملتی ہیں، اس سے اگلے مراحل کی ملتی ہیں، آخرت کے قرآن پاک میں ملتی ہیں، آخرت کے دن کی تفصیلات ملتی ہیں. تو وہ ایک تو یہ بتاتے تھے کہ آپ کی زندگی یہاں ختم نہیں ہوگی، اور بلکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور ایک آزمائش ہے، اور اس پر آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سوال ہے یا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ انسانوں سے ایک خاص قسم کی زندگی کا مطالبہ کرتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ نے کچھ چیزیں انسانوں پر رکھی ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، کچھ پابندیاں ہیں. آج کی زندگی، آج کی دنیا آزاد ہو گئی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں پابندی کا سامنا نہ کرنا پڑے. پابندی کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور اس میں انسانی آزادی کے خلاف سمجھا جاتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو بہرحال یہ بتایا کرتے تھے کہ دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی مخلوق سے، اپنے لوگوں سے، اپنے بندوں سے جو مطالبات، اس کو آپ کسی بھی شکل میں دیکھیں. مثال کے طور پر آپ اگر ایمان کی طرف چلے جائیں تو ہم سے یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، شرک نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور عبادت اگر دنیا میں ہوگی تو صرف اللہ جل شانہ کی ہوگی. اسی ایمانیات میں آپ رسالت کی طرف چلے جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بتایا کہ انسانوں میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نبوت دی جائے گی، اور جب وہ نبی بن جائیں گے تو باقی لوگوں کے اوپر ان کی اطاعت اور ان کی بات کو ماننا یہ فرض ہو جائے گا. اس پر لوگ چلتے رہے. اختلاف تو جو آسمانی مذاہب ہیں ان کے درمیان اس بات پر ہوا کہ فلاں نبی ہے یا نہیں ہے. تصور نبوت پر اختلاف نہیں تھا، کسی کے نبی ہونے نہ ہونے پر اختلاف. مثال کے طور پر یہودیت نے موسیٰ علیہ السلام تک آنے والے سارے انبیاء تسلیم کیے اور ان کا وہ سٹیٹس بھی تسلیم کیا. ان کو تو اختلاف اس پر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں. عیسائیوں نے، دنیائے عیسائیت نے عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے سارے نبی تسلیم کیے. وہ سلیمان کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، آدم کو بھی مانتے ہیں، نوح کو بھی مانتے ہیں، انبیاء بھی مانتے ہیں، اور ان کی یہ حیثیت بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. بات تو آگے اس پر آئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں، اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. تو یہ جو تصور نبوت ہے اور تصور الوہیت ہے، یہ انسانوں میں ہمیشہ سارے انبیاء کی تعلیمات کا حصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے اور نبی اس کے آتے ہیں، وہ اس کا پیغام لے کر آتے ہیں، اس کی کتاب لے کر آتے ہیں، وہ اس کی باتیں لے کر آتے ہیں. ہم سب کی یہ بڑی خوش قسمتی ہے، اللہ جل شانہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ خصوصیات حاصل. ایک ان میں سے یہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ امام الانبیاء ہونے کی وجہ سے، سید المرسلین ہونے کی وجہ سے، نبیوں کا سردار ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کچھ خصوصی معاملات ہیں، اور اس خصوصی معاملات میں شرف آپ کو بھی حاصل ہے اور آپ کی امت کو بھی اس اعتبار سے حاصل ہے. اس میں سے ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کچھ ایسی غیر معمولی قسم کی تعلیمات لے کر آئے ہیں کہ ان تعلیمات کے اور ان باتوں کے علاوہ انسانیت کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں. وقتی طور پر کسی چیز کو کسی بھی طریقے کے ساتھ حل کرنے کے علاوہ کہ اگر کوئی انسانیت نبیوں کے رستے سے ہٹ کر اگر کسی اور طرف چلنا چاہے گی
تو اگر اس کی ایک چیز اس کو ٹھیک ہوتی محسوس ہوگی تو 10 چیزیں اس کی بگڑتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ پوری زندگیوں کا جو سنوار ہے، چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی ہو، یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہی میں ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ان کی تعلیم کو سمجھا جائے۔ ہمارے ہاں چونکہ انبیاء کی تعلیمات کا رواج اس طرح نہیں معاشرے میں جا سکا، اور ہمیں اس کی بعض اوقات بہت ہی بنیادی چیزوں کا پورے طور پہ علم نہیں ہوتا، یا بعض اوقات وہ باتیں کچھ غلط طریقے کے ساتھ بھی، یعنی لوگوں کی جہالت کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں دین کی طرف اور نبیوں کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں جو انہوں نے نہیں فرمائیں، جو انہوں نے نہیں کہیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر مسائل اور لوگوں کے اندر کنفیوژنز اور لوگوں میں اس کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا خاصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ خدائی بات ہوتی ہے، اور اس میں وہ بہت ہی محتاط ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ ان پر جو امانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر اخلاق ہیں تو نبیوں سے امانت کا کہا گیا، تو اس میں یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی طرف سے یہ ضمانت لی ہے۔ قرآن شریف میں یہ آیات ہیں کہ اللہ نے نبیوں کی طرف سے یہ ضمانت لی ہے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ خود نہیں کہتے کہ جو جس چیز، بلکہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں۔ آپ سیرت کی کتابوں میں بھی مختلف واقعات میں دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھا گیا، آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہے، وحی کا انتظار ہے، جبرائیل آئیں گے، وحی آئے گی، پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ حالانکہ وہ اگر آپ اس سوال کو دیکھیں جو حدیثی کتابوں میں موجود ہے تو یہ نہیں آپ کو لگے گا کہ سوال کوئی ایسا ہے کہ کوئی بہت ہی غیر معمولی قسم کا مشکل سوال ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اگر مجھ سے ہی پوچھا جاتا شاید میں کوئی جواب دے دیتا، لیکن انبیاء کی یہ دیانت ہوتی ہے کہ جن چیزوں میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو جب تک ایک واضح اور صریح ہدایت نہ آ جائے وہ اس میں اپنی طرف سے، تو نبی کو اللہ تعالیٰ کا جب نمائندہ سمجھ لیا جائے اور ایک امین نمائندہ سمجھ لیا جائے، اسی لیے اللہ جل شانہ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کی بھی امانت کا ذکر کیا، اس لیے جبرائیل کے نام کے ساتھ لفظ امین لگا۔ آپ لوگ کہتے ہیں جبرائیل امین، تو آپ سوچیں کہ جبرائیل کے امین ہونے کا کیا مطلب؟ جبرائیل کے امین ہونے کا بھی مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ انسانیت کو بتایا ہے کہ نبی کی امانت کا تو تم لوگوں نے خود دیکھ لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ صادق اور امین کہتے تھے، دو ان کے القاب تھے کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ تو نبی کی امانت تو ان کے امین ہونے کو تو ان کے دشمن اور ان کو نہ ماننے والے لوگ بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن جبرائیل سے واسطہ نہیں پڑا تھا کسی کا۔ جبرائیل سے تو نبی کا واسطہ ہوتا ہے، وحی تو نبی کے پاس آتی ہے، اس لیے جبرائیل کے امین ہونے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، جہاں پر سورہ میں الرسول امین کا ذکر ہے تو وہاں رسول سے مراد بھی جبرائیل ہی، کیونکہ وہ پیغام لے کر آتے ہیں، وہ وحی لے کر آتے ہیں۔ تو ایک تو جب انسان یہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، جبرائیل واسطہ ہے اور وہ بھی امین ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے اور وہ بھی امین ہے، اور ان کو تو اللہ نے بھی امین کہا ہے، مومنوں نے بھی امین کہا ہے، کافروں اور مشرکوں نے بھی امین کہا ہے۔ صادق ان دو چیزوں میں دونوں نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ ایک کافروں نے اس پر اختلاف نہیں کیا کہ آپ جھوٹے نہیں ہیں، کہا کہ آپ سچے ہیں، صادق، اور ایک اس پر اختلاف نہیں کیا کہ آپ جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ امین نہیں ہے، کہا نہیں آپ امین ہیں۔ اگر یہ دو صفات صرف آپ لے لیں کسی بھی پیغام پہنچانے والے کے بارے میں، آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے یہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس بات میں یہ جھوٹا نہیں، اور جو یہ بات کر رہا ہے اس بات کے اندر یہ خیانت نہیں کر رہا۔ خیانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے دھوکہ دینا۔ خیانت صرف کسی مالی کرپشن کو نہیں کہتے۔ جب بھی آپ کسی کو دھوکہ دیں اور آپ اس کی کسی چیز کو، اپنے کسی منصب کو، اپنی کسی حیثیت کو آپ غلط استعمال کریں تو اس کو خیانت کہتے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ میں استاد ہوں اور میں اپنے استادی کے کام کو صحیح طریقے کے ساتھ نہ کروں یا اس پوزیشن کا کوئی غلط فائدہ اٹھاؤں تو خیانت کہلاتی، خائن کہلاتا ہے وہ بندہ۔ اگر کسی نے آپ پر اعتماد کر کے آپ کے بارے میں سوچا ہے کہ وہ آپ سے بات سننا چاہتے ہیں تو آپ کی طرف یہ بات متوجہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو درست بات، اگر آپ جانتے بوجھتے ہوئے غلط بات کہہ رہے ہیں تو خیانت کی مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں انبیاء کے بدترین دشمنوں نے بھی نہیں کہیں کبھی ان کے اوپر، کہ نبی جھوٹ نہیں بولتے اور یہ کہ یہ لوگ خیانت نہیں کرتے، انہوں نے کبھی۔ اب جب یہ دو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کا پیغام سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، بہت بات واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک چیز کی
کی بنیاد ضرور چاہیے ہوگی جو دین میں ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر چیزیں ساری دکھا دی جائیں, آنکھوں کے سامنے لے آئی جائیں, اس کے بعد تو ایمان کا کوئی امتحان نہیں بچتا باقی. اس لیے قرآن پاک نے جو ایمان لانے والوں کی جو پہلا وصف بیان کیا, جہاں بالکل سورہ بقرہ کا آغاز ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی بات یہ بیان کی, یہ متقیوں کی فہرست ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان اصل میں ہے اس چیز کا نام کہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں ماننی پڑتی ہیں جن کو آپ کے پانچوں سینسز اور ہم جس کو عقل کہتے ہیں وہ اس سے ماورا ہوتی ہیں. اور اس کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے کہ خدا کا وجود ہے, آپ علامات سے تو اندازہ لگاتے ہیں, لیکن ہم میں سے کوئی بندہ روئے زمین پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے خدا کو دیکھا ہوا, لیکن مانتے ہیں. انبیاء ان لوگوں نے تو دیکھے جن کے زمانوں میں آئے تھے, لیکن میرے اور آپ کے زمانے میں نہیں آئے, ہم نے نہیں دیکھی. فرشتے ہم نے نہیں دیکھے, جنت ہم نے نہیں دیکھی, جہنم ہم نے نہیں دیکھی. تقدیر میں کیا ہوتا ہے, اپنی آنے والی جو تقدیر ہے اس کو ہم نے نہیں دیکھا, اس صحیفے کو نہیں دیکھا جہاں پر حالات لکھے ہیں ہمارے ساتھ کیا پیش آئے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, وہ ہمیں نہیں معلوم, چاہے وہ اچھی تقدیر ہے بری. آخرت کی جو آخرت ایک پورا عالم ہے, پوری دنیا ہے آخرت کی, اس میں سے کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی, لیکن ہم سے ان سب چیزوں کے اوپر ایمان لانے کا مطالبہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ گے تو مسلمان کہلاؤ گے. اور وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آتے ہیں, اور الحمدللہ سارے مسلمان یہ جو چیزوں کو میں نے ذکر کیا کہ اللہ کو, رسول کو, قیامت کو, آخرت کو, جنت کو, دوزخ کو, اس کو سب کے سب مانتے. اب جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نمائندے بن جاتے ہیں تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان کی زندگیاں پوری انسانیت میں سب سے زیادہ ممتاز ہوتی, سب سے زیادہ غیر معمولی ہوتی. نبیوں جیسی زندگی کوئی عام انسان, یعنی وہ ہوتے انسان ہیں, انسانوں کے درمیان رہتے ہیں اور گوشت پوست کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو انسانوں پر جو جذبات اور کیفیات آتی ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی دکھ بھی آتے ہیں, خوشیاں بھی آتی ہیں, غم بھی آتے ہیں, ان کو کسی چیز سے افسردہ بھی ہوتے ہیں. جو انسانی جذبات ہیں وہ اس سے عاری نہیں ہوتے, اسی کے اندر ہوتے. لیکن زندگیاں ہوتی بڑی غیر معمولی, اور وہ اس لیے غیر معمولی ہوتی ہیں کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے اندر ہوتی ہیں. ہم جب سیرت کہتے ہیں, لفظ سیرہ آپ لوگ سنتے ہیں بار بار, تو یہ در حقیقت جب اس دور کے مسلمان جب اس کو کہتے ہیں تو ہماری اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غیر معمولی زندگی ہوتی ہے جس کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ محفوظ ہیں. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو صحیح واسطوں سے ہم تک پہنچی نہ ہو. آج اس موضوع کی شاخیں ہیں بہت ساری, ورنہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ جو سنہ کی اور حدیث کی اور سیرت کی جو آتھینٹسٹی ہے, اس کو کس طرح انشور کیا گیا, یہ کتنے زبردست طریقے کے ساتھ اس 1400 سالہ سفر کے باوجود, حتیٰ کہ اس کے اوپر آپ اگر جو کچھ مسلمانوں نے لکھا ہے وہ تو لکھا ہی ہے, جو کچھ اس کے اوپر اورینٹلسٹ نے لکھا ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ اس بات کو تو ان کی بھی تمام اکثریت اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اس وقت حدیث کے نام سے مسلمانوں کے پاس جو علم ہے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کو نبی مانے یا نہ مانے, وہ کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخصیت ہی کے اقوال ہیں. باقی ظاہر ہے جو مسلمان نہیں ہے تو وہ اس بات کا انکار کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ باقی وہ نبی نہیں تھے نعوذ باللہ, لیکن باتیں انہی کی ہیں, یہ حدیث صحیح ہے. یا آپ اس کے اوپر جو اس فن کے لوگ ہیں کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ اس پہ جو اورینٹلسٹ کی شہادت. اسی طرح سیرت کے اوپر آپ کو پتہ ہوگا کہ مسلمانوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں, غیر مسلموں نے بھی کتابیں لکھی ہیں, اور بہت ساری سیرت پر بہت مشہور کتابیں ہیں, بعض عیسائی علماء کی بھی, یہودی علماء کی بھی, دیگر لوگوں کی بھی. اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کو ایک عجیب قسم کا اتفاق رائے نظر آئے گا. اگرچہ ہم ان کی آراء کو من و عن تسلیم کرنے کے قائل نہیں ہیں, ظاہر بات ہے وہ 100% اتفاق تو نہیں ہو سکتا, لیکن وہ باتیں جس کو وہ بھی تسلیم کریں اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اوتھینٹسٹی کی آخری حد کو پہنچی ہوئی چیزیں جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2-3 ادوار ہیں. ایک دور آپ کی زندگی کا وہ ہے جو آپ کو نبوت نہیں ملی, وہ آپ کے پہلے 40 سال کی زندگی ہے, وہ بھی پڑھائی جاتی ہے, اس میں بڑے اسباق ہیں, اس میں بڑی چیزیں, وہ بھی بڑی پاک زندگی ہے, بڑی نمایاں زندگی ہے, اپنے معاشرے کے, اپنے ماحول کی تمام خرابیوں سے اور برائیوں سے وہ بالکل پاک زندگی ہے. پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کی نبوت کی زندگی شروع ہوتی ہے جو 23 برس کی ہے,
جس میں سے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے ہیں اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزرے ہیں. ان 23 سالوں کو اس روئے زمین کے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کی صبح تک کا جتنا یہ زمانہ ہے، اس پورے زمانے کے یہ سب سے حیران کن، سب سے زیادہ انقلابی، سب سے زیادہ غیر معمولی قسم کے یہ 23 برس ہیں جو آپ کی زندگی کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. اس میں دنیا نے جو مناظر دیکھیں انسانوں کی تبدیلی کے، انسانوں کے اندر غیر معمولی قسم کی جو ایک ایبرپٹ چینجز ہیں، فوری تبدیلیاں ہیں، ایک جگہ سے سفر شروع ہو کر اخلاق کی بلندیوں کے اوپر پہنچنا، ایمانی صفات کی بلندیوں کے اوپر پہنچنا، ایک ایک صفت کو آپ اٹھائیں تو اس کی انتہا تک ان کا پہنچنا، یہ اتنے کم عرصے کے اندر ہوا ہے کہ اس کی کوئی اور مثال روئے زمین کے اوپر موجود نہیں ہے. ہم جو سیرت پڑھنے کی اتنی بات کرتے ہیں اور اس کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، وہ اصل میں اس 23 سال کو خاص طور پر فوکس کیا جاتا ہے اور اس بات پر توجہ دی جاتی ہے، غور کیا جاتا ہے کہ یہ تبدیلی کیسے ہوئی، اس کے عوامل کیا تھے، کس طرح سے انسانوں میں یہ تبدیلی پیدا ہوئی، مردوں میں بھی ہوئی، عورتوں میں بھی ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسے لوگ اس تبدیلی کے نتیجے میں تیار ہو گئے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس کے اوپر گواہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کی کامیابی کی جو کہ سرٹیفکیٹس ہیں اور سندیں ہیں وہ دنیا کے اندر دے دی. قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کے بارے میں آیات ہیں باقاعدہ. مثلا آپ نے ایک بہت مشہور آیت سنی ہوگی اور بار بار سنی ہوگی، ہم جمعے کے خطبوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کا ان سے راضی ہونا، اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا. اسی طرح ایک آیت ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم عرض کروں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہی جو نبی کے گرد جو لوگ ہیں، اگر تم لوگ ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسے ان کا ایمان ہے تو فقد اہتدوا، تو تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ. بالکل سٹینڈرڈ بنا دیا ان کے ایمان کو کہ یہ لوگ، یہ صاحب، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے اوپر محنت کی. یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ نبوت ملنے کے بعد آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تجارت ملے گی، بکریاں چرانا ملے گا اور تجارتی اسفار ملیں گے، لیکن یہ سب نبوت سے پہلے ملیں گے. نبوت ملنے کے بعد نبیوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں پر محنت کرتے ہیں اور بہت ہی غیر معمولی صفات والے، بڑے غیر معمولی اخلاق والے، غیر معمولی ایمان والے لوگ پیدا کرتے ہیں اور وہ بہت ہی ممتاز لوگ ہوتے ہیں، وہ غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں. ہر چیز میں ان جیسی مثال پیش کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے انسانیت کے لیے. مثلا اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد صحابہ کے زمانے میں اگر آپ عدل کو دیکھیں تو آپ کو عدل کی ایسی مثالیں پیش کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اس درجے کا عدل بھی دنیا کے اندر ممکن تھا. آج بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عدل ہے وہ محاورے کے طور عدل فاروقی کہلاتا ہے کہ اتنا عدل لوگوں کے درمیان ناانصافی نہ ہو، ظلم نہ ہونے پائے کسی کے اوپر بھی. تو اس 23 سال کی زندگی میں جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو قیمتی اور اچھے انسان تیار ہوئے. یہ ظاہر ہے میرا اور آپ کا موضوع ہے، ہم میں سے ہر بندہ اچھا بننا چاہتا ہے. ہم میں سے کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہوتا جس کے دل میں یہ ہو کہ میں کوئی دنیا میں کوئی مرد یا عورت کہ میں کسی برے انسان کے طور پر دنیا کے اندر رہوں. اچھا بننا چاہتا ہے. بعض لوگ صرف خود اچھا نہیں بننا چاہتے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کریں، اس کے اندر معاشرے کو بھی اچھا بنانا چاہتے ہیں. بہت سے لوگوں میں جذبہ ہوتا ہے. یہ آپ کے جتنے نوجوان آج اس سارے پروگرام کے لیے اتنے سرگرم تھے تو آپ دیکھیں تو اپنی ذات کے لیے تو نہیں تھے. یہ جو پوری جماعت ساتھیوں کی اس کوشش کے اندر رہی، ہمارے سارم صاحب سمیت اور ان کے دوسرے دوستوں کے، کہ ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے کلیگز کو یہ موقع ملے کہ وہ اس چیز سے واقف ہوں. یہ ایک دوسری قسم ہوتی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر جس چیز کو وہ خیر ہے، جس کے اندر لوگوں کے لیے بھلائی ہے، اس سے باقی لوگ بھی واقف. پھر اس میں ہر ایک کا امپیکٹ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ زیادہ لوگوں پر مؤثر ہو جاتے ہیں، کچھ سے زیادہ لوگوں پر مؤثر، کچھ سے زیادہ لوگوں پر مؤثر. تو دوسری چیز یہ کہ اپنی لوگ دوسرے لوگوں پر بھی کو بھی اچھائی کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. تیسرے کچھ ایک اور قسم بھی لوگوں کی ہوتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے نظام کی اصلاح، افراد کی اصلاح کے بعد وہ نظام کی اصلاح بھی چاہتے ہیں. مثلا آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ناانصافی کے اوپر تڑپ جاتے ہیں، ظلم کے اوپر ان کو شدید تکلیف پہنچتی ہے، کئی دن وہ تکلیف میں رہتے ہیں. کہیں پر بھی دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور یا مسلسل ہو رہا ہے ظلم، یا کہیں ناانصافی ہو رہی ہے، یا کہیں پر کہیں خیانت ہو رہی ہے، یا کہیں پر جو ہے وہ دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور دھوکہ دیا جا رہا ہے اور کرپشن ہو رہی ہے اور خیانت کے مناظر چل رہے ہیں چاروں طرف.
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اوپر ایک قلبی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور وہ صرف اس پر رد کرنے پر اکتفا نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں اس کی کوئی اصلاح ہونی چاہیے، اس کو یہ ہونا چاہیے اس چیز کو۔ یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ریفارمز لے کر آئے ہیں، اور وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اس حوالے سے ان کی ایک سوچ بھی ہوتی ہے، اور اس حوالے سے ان کے یہاں ایک حساسیت بھی پائی جاتی ہے۔ تو اگر یہ 3 چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں دنیا کے اعتبار سے، اور چوتھی چیز آخرت کے اعتبار سے، کہ جو وہ لوگ جو آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ اپنی آخرت سنوارنا بھی چاہتے ہیں، ان کو جو چند مشہور چیزیں ہیں، مثلا جس کو یہ یقین ہے کہ قبر کے اندر سوال و جواب ہوں گے، جس کو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک کی بھی ایک زندگی ہے جو قبر کے اندر گزرے گی، پھر سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ نے بات سنی ہوگی کہ اسرافیل جو ایک فرشتے ہیں، وہ اپنا منہ اس سور کا مطلب ہوتا ہے ایک بغل کی طرح کی چیز، اس کے اوپر رکھ کر بیٹھے ہوئے کہ جب ان کو حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو وہ پھونک دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر پل صراط پر اور آخرت پر اور میزان پر کہ اعمال تولے جائیں گے، نامہ اعمال دیے جائیں گے دائیں و بائیں ہاتھوں میں، اور پھر آخری فیصلہ ہوگا کہ جنت میں کس نے جانا ہے، جہنم میں کس نے جانا ہے۔ اس پورے ڈسکورس پر یقین رکھنے والے لوگوں کو اس کی فکر بھی کسی نہ کسی درجے میں ہوتی ہے، ہر وقت نہ بھی ہو تو کبھی نہ کبھی پیدا ہوتی ہے کہ اس کے لیے بھی کچھ زندگی مختلف مراحل آتے ہیں کہ اس کی فکر پیدا ہوتی ہے کہ اچھا سارا یہی تو نہیں ہے، اس کے بعد بھی بہت کچھ ہے۔ ان 4 چیزوں پر جو اپنی اصلاح چاہتا ہوں، اپنے اندر بہتری، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی گفتگو میں، اپنے معاملات میں، اپنے گرد و پیش اور اپنے ماحول کے اندر بھی بہتری چاہتا ہوں۔ تیسرا یہ کہ وہ جن نظاموں کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں اس نظاموں میں بھی اصلاح کا خواہش مند ہو جو بندہ، اور جو آخرت کے اوپر بھی عقیدہ رکھتا ہوں۔ ان 4 چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاروں کی چاروں چیزیں ہر باشعور آدمی کے اور عورت کے، مرد کے اور عورت کے، ان کے دل کی بات۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کسی ایک سے وہ کہے کہ یہ میرا کنسرن نہیں۔ یعنی ایسا بندہ آپ کتنے لوگ ایسے ہوں گے آپ سوچیں آپ کے معاشرے جو یہ کہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا میرا کنسرن نہیں، میں اس میں کوئی اپنے اندر خامی نہیں پاتا، مجھے اپنے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی، بالکل میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پھر دوسرے سوال کے جواب میں وہ یہ کہے کہ میں معاشرے میں بھی کوئی برائی نہیں دیکھتا، بالکل ٹھیک چل رہا ہے سارا معاشرہ، ہر بندہ بالکل صحیح جا رہا ہے، اور کہیں پر کسی کو کسی اصلاح کی ضرورت نہیں۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں وہ کہے کہ کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے معاشرے میں، کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، سارا نظام ٹھیک جا رہا ہے، بالکل عدل کے اوپر قائم ہے، ہر بندہ اپنا درست کام کر رہا ہے، ہر محکمہ، ہر ادارہ، ہر حکومت، ہر فرد بالکل صحیح چل رہا ہے، اور ہم اس میں کہیں اصلاح کی گنجائش نہیں محسوس کرتے۔ اور چوتھا وہ بندہ جو کہے کہ میں آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ ان 4 چیزوں کا جس کے اندر جواب، جس کا ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب یہ کہ نیگیٹو میں، تو اس کو وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو پھر کچھ اور ہے، یعنی وہ اور ان کی کنفیوژنس کے جوابات کسی اور طریقے کے ساتھ دیے جائیں گے، کوئی بیسکس ان کو بتائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور اس کی نشانیاں، اس کی ضرورت اس کو پیش آئے گی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم میں جتنے لوگ یہاں کم سے کم تشریف فرمائیں آپ سارے، اس پر تو ہم ان 4 باتوں پر ہم سب کا اتفاق ہوگا کہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اپنی ذاتی اصلاح کی بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اپنے ماحول کی اصلاح کی بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اپنے نظام کی اصلاح کی بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور پھر یہ تینوں چیزوں کا تعلق تو اس دنیا سے ہے۔ ہم اس دنیا کو بھی مانتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بھی ہوگی، آخرت ہوگی، قبر، حشر اور جنت دوزخ تک کے مراحل، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ ان 4 چیزوں کے لیے اگر آپ ان 4 چیزوں کے سوالات آپ کے دل میں پیدا ہوتے ہوں کبھی نہ کبھی، اور آپ کو کنفیوز بھی کرتے ہوں، پریشان بھی کرتے ہوں جو بات، اس کا جواب سیرت النبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کو ان 4 باتوں کا وہ جواب دیتی ہے جو کسی اور چیز کے ذریعے سے آپ کو نہیں مل سکتا۔ اپنی ذاتی اصلاح کے حوالے سے نبی کے اسوے سے، تو نبی قرآن پاک میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے کہا ہے کہ نبی کا اسوہ تمہارے سامنے سب سے بڑی مثال ہے۔ اس لیے ہمیں، اگر آپ سوچیں کہ ہم نبی کے اسوے کو اپنے لیے مثال بنا لیں تو آپ کو یہ معاشرے میں بہت سارے اختلافات ختم نہیں ہو جائیں گے مسلمانوں کے درمیان جو ہے، کہ جب سارے مسلمان، کیونکہ اس پر تو اختلاف ہی نہیں ہے، اختلاف تو اس پر ہوگا کہ میں کہوں کہ جی اسوہ یہ میرے استاد کو بنائے، آپ کہیں گے نہیں میرے استاد کو، ادھر قریب سے اگر معاملہ شروع کرے، پھر آپ کہیں نہیں وہ 2 پشتے اوپر ایک صاحب ہیں ان کو بنائیں، آپ دوسرا کہیں ان کو بنائیں،
اس پر لوگ اتفاق کبھی پیدا نہیں ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اسوہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہی کو بنایا. اور یہ آیت بڑی صریح اور واضح، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ اسوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے. اس کے بعد آپ دوسرا سوال کا جو جواب میں آپ نے عرض کیا کہ اچھے لوگ کیسے، معاشرے میں اچھے لوگ کیسے پیدا ہوں گے، اس کے لیے آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرد جو لوگ ہیں جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، آپ ان کی دونوں زندگیوں کا موازنہ کر لیں. ایمان لانے سے پہلے کی زندگیاں بھی ان کی سیرت میں محفوظ ہیں اور اس کا ذکر آتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایمان لانے کے بعد کی زندگیاں. اب آپ اس تبدیلی کو دیکھیں، اس سے بڑی تبدیلی آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی. اتنے اونچے درجے کی تبدیلی آپ کو کسی اور جگہ نظر نہیں آئے گی کہ وہ لوگ جو دیکھیں آج آپ ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ چاہے جتنا بھی برا ہو جائے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر وہ بدترین قسم کا شرک تو نہیں ہے، بت پرستی تو نہیں. شرک کے کچھ خفی قسم کے مظاہر کچھ چیزوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم مسلمانوں میں ابھی مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز مسلمان تو ہم نے کہیں نہیں دیکھے کہ وہ کہیں کہ بت بنائے ہوئے اور ان کے قدموں کے، لیکن ظاہر ہے اس معاشرے میں تو شرک تھا. ہمارے ہاں جتنا بھی ظلم ہو جائے، لیکن بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی چیزیں تو نہیں ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد معصوم بچی دفن کر دی جائے. اس معاشرے کے اندر یہ چیز بھی موجود تھی. اور آپ اس معاشرے کی آپ ساری چیزیں دیکھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انقلاب آفری کام شروع کیا، جیسے آج آپ کا موضوع بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو لیکن تبدیلی کتنی تیز رفتار ہے کہ یہ سارا زمانہ کل 23 سال کا ہے. 23 سال کے اندر بھی پہلے 13 سالوں کے اندر یہ تبدیلی مکہ مکرمہ میں پوری طور پر آ چکی ہے. مدینہ منورہ کو جانے کے بعد، آپ کے جانے سے پہلے پورا مدینہ مسلمان ہو چکا ہے. آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے، آپ کے جانے سے چند مہینے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا گیا مدینہ منورہ، اور ان کی دعوت کے نتیجے میں بیشتر مدینہ مسلمان ہو چکے، اکثریت. تو اسلام لانے کا عمل تو پورا ہو چکا تھا، اب تو باقی ترقیات ان کی ہو رہی تھی. تو یہ معاشرے کی اصلاح. پھر آپ نے اس کے نتیجے میں جب قرآن نازل ہوتا رہا، 23 سال میں پورا ہوا، تو قرآن نے ہر شعبے کے بارے میں، قرآن نے اور سنت نے دونوں نے کچھ احکامات دیے. موٹے موٹے احکامات ہیں، بہت زیادہ باریک تفصیلات اس کی نہیں ہیں، لیکن اس کے اہم احکامات ہیں. وہ معیشت آپ کی یعنی تمام شعبہ زندگی سے متعلق چیزیں، اگر اس کی کوئی بھی پرواہ کرے، خیال رکھیں ان کا، تو وہ نظام ظلم پر نہیں کھڑا ہو سکتا. اگر آپ اپنی معیشت میں دیکھیں، اگر آپ اس پر ان احکامات کی پرواہ کریں گے تو آپ کا مالیاتی نظام ظلم پر نہیں کھڑا ہو. دولت کی غیر منصفانہ ایک تقسیم نہیں ہوگی. کچھ لوگ دنیا میں انتہائی مالدار ہوں آخری درجے کے، کچھ لوگ جو ہیں بالکل آخری درجے کے غریب ہوں، اور وہ انتہائی غریب لوگ پھر بھی مالداروں کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کے مال میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں. اس قسم کی ظالمانہ چیزیں پھر اس معاشرے کے اندر موجود نہیں ہوتی. اور تو نظام کی اصلاح بھی اسی میں. اور چوتھی اور آخری چیز یہ کہ آپ کو اس پورے معاشرے میں جو چیز خاص طور پہ نظر آئے گی کہ ہر کام آخرت کی نیت سے ہو رہا ہے. عقیدہ آخرت اتنا زیادہ زندہ ہے کہ کسی کام کے پیچھے آپ کو دنیاوی غرض نظر نہیں آئے گی. یہ ان کا سب سے بڑا، ان کی اگر حکومتیں بھی ہیں تو آخرت کی نیت سے. میں ایک چیز آپ سے عرض کروں کہ ایسا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک صحابی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اور ان سے کہا کہ میں آپ کو عراق کا گورنر بنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ایسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جیسے کوئی بڑا حادثہ ہو، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں. اس کے تو بڑی باس پرس ہے، اس کا تو بڑا آخرت کے اندر سخت سوال و جواب ہے حکومتوں کا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے امیر المومنین مجھے اس سے محفوظ، مجھے اس سے معاف رکھیں اس چیز. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے برہم ہوئے اور آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے تو ڈال دیا اس فتنے کے اندر، مجھے پورے مسلمانوں کا حکمران بنایا، تو مجھے ڈال دیا اس فتنے میں، اور اپنی دفعہ میں تم لوگ پیچھے ہٹ رہے اور کہتے ہو کہ جی ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں، ہماری آخرت نہ خراب ہو جائے. تو آپ نے کہا کہ قسم کہا کہ واللہ میں تمہارے اوپر ذمہ داری ضرور ڈالوں. عمر فاروق نے کہا. تو ان کو بنا دیا امیر عراق کا، والی کہتے تھے، والی بنا کر عراق کا بھیج دیا. پھر عمر فاروق جاتے بھی تھے اپنے گورنر کے حالات دیکھنے کے لیے. تو ایک بار عراق کا سفر کیا تو وہاں گئے تو ان کے ساتھ ایک عجیب بات، لمبی ہو جائے گی میں آپ کو تفصیل نہیں بتاتا، کہ وہاں جب گئے تو لوگوں نے 4 شکایتیں کی اپنے گورنر کے بارے میں. اور وہ چاروں شکایتیں جب عمر فاروق نے اس کی تفتیش کی تو وہ بڑی غیر معمولی فضیلت کی چیزیں نکلی. وہ کہتے میں نہیں بتانا چاہتا آپ کو، لیکن لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ 4 شکایتیں اپنے گورنر سے، یہ دیر سے نکلتے ہیں اور یہ فلانے وقت میں نہیں ہوتے اور یہ رات کو دستیاب نہیں ہوتے، اس طرح کی باتیں. خیر، تو وہ جب عمر فاروق نے اس کی تفصیل پوچھی تو وہ بڑی فضیلت کی چیزیں کہ عمر فاروق بڑے خوش ہوئے، کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری فراست آپ کے بارے میں غلط نہیں تھی، میں نے غلط بندے کا انتخاب نہیں کیا. پھر عراق سے ایک وفد آیا مدینہ منورہ. تو عمر فاروق نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جہاں سے آئے ہیں
تو مجھے آپ لوگ جا رہے ہیں تو میں کچھ آپ کو رقم دینا چاہتا ہوں بیت المال سے، فقیروں کے لیے، بہت ہی زیادہ غریبوں کے لیے. آپ وہاں جا کے تو آپ لوگ مجھے ان کے نام لکھ دیں، غریبوں کے کچھ فہرستیں بنا دیں، لسٹیں بنا دیں، تو میں اس کے حساب سے آپ کو کچھ رقم دوں. جب آپ جائیں گے تو وہاں جا کے تقسیم کروں. تو انہوں نے نام لکھے تو اس کے اندر گورنر صاحب کا نام بھی تھا. تو عمر فاروق نے پوچھا کہ یہ، ان کو تعجب ہو کہ شاید اسی نام میں کوئی اور صاحب ہوں گے. تو کہا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ جی امیر، ہمارے امیر ہیں، ہمارے گورنر. تو کہا یہ فقیروں میں نہ، کہا جی ہم میں سب سے فقیر وہی ہیں، ان کا نام بھی اس کے اندر ہے کہ آپ کچھ دیں تو ان کے لیے بھی دیں ہمیں. وہ لے کر گئے. یہ ایک بہت مشہور مصنف ہیں جنہوں نے صحابہ کی، میں آپ کو ایسی کوئی بے سند واقعہ نہیں سنا رہا، یہ عبدالرحمن رافت پاشا نے سور من حیات صحابہ کے اندر لکھا ہے، جو بڑی مستند کتاب پورے محدثانہ حوالوں کے ساتھ. تو کہا کہ جب وہ وہاں پہنچے تو یہ لوگ ان کے گورنر صاحب کے گھر بھی گئے. وہ اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا کہ کون؟ پوچھا تو کہا کہ جی امیر المومنین کی طرف سے وفد آئے، ہم گئے تھے مدینہ، گئے تھے، واپس آئے، آپ کے لیے بھی پیغام ہے امیر المومنین کا. تو یہ اندر گئے تو ان کی اہلیہ کہتی کہ میں نے بھی کان لگایا کہ کون آیا باہر اور کیا. تو گئے تو جا کے انہوں نے ایک وہ تھیلی تھی دراہم کی، وہ پیش کی کہ امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجا ہدیہ. تو انہوں نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان کی اہلیہ نے امیر المومنین کا تو سن لیا تھا کہ ان کی طرف سے انا للہ سنا. تو کہتی مجھ سے رہا نہیں گیا، میں چیخ پڑی، میں نے کہا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا، عمر فاروق کا انتقال ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ اندر آ کے مجھ سے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا. عمر فاروق کا انتقال ہو جاتا تو اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ. ان کا کیا ہوا؟ کہا کہ دنیا نے ہمارے گھر کا رستہ دیکھ لیا، امیر المومنین نے ہمیں پیسے بھیجے. تو کہتی ہیں کہ اچھا وہ دیکھیں ان کی آپس میں رہنے کا، کہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اگر تمہیں منظور ہو، تم اس کو اچھا سمجھو، تو میں یہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنے اوپر خرچ کریں، کیوں نہ اس کو غریبوں کے اندر تقسیم کریں، اس ساری رقم کو جو امیر المومنین نے بھیجی ہے. تو ان کی اہلیہ نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کی اجازت دی اور کہا ضرور کریں، اور وہ ساری کی ساری رقم انہوں نے تقسیم کر دی. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر آج کے آپ کے حکمران اس درجے کے دنیا سے بے رغبت لوگ کہ ہدایہ قبول کرنے کے اندر جو بالکل طیب مال ہوتا ہے اس میں بھی وہ اپنا معیاری زندگی اس پر بڑھانے کے لیے تیار نہ، اور کسی حکومت کو قبول وہ اس صورت میں کریں جب ان کے اوپر ڈال دی جائے، خود سے اس کی چھینت جھپٹی اس سے نہ کرتے ہوں کہ اس کی جواب دہی سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا تو بڑا سخت جواب ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا بھی ہے کہ جو آپ سے حکومت مانگے اس کو نہ دو. ہمارے نہیں بنایا جاتا، لوگوں مطالبے پر نہیں بنایا جاتا، بلکہ جس میں آپ اہلیت دیکھیں، آپ سب لوگ کسی کے بارے میں طے کریں کہ ہاں جی یہ صاحب اس کے اہل ہیں، وہ چاہے نہ چاہتے پر وہ اس وجہ سے مانے کہ لوگوں نے ان کو کہا ہے اور بہت اہتمام کے ساتھ کہا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اب آپ بتائیں کہ پوری اتنے عراق جیسا جو آج ملک ہے، اس زمانے کا عراق ہے، وہ موجودہ عراق سے بہت بڑا ہے، اور وہ ایک صوبہ ہے صرف. اس کے والی کا آخرت کا عقیدہ یا آخرت پر اس کی یقین کا یہ عالم، اور یہ ایک ایسا بندہ نہیں، ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ تیار کیے گئے. اسلام نے کم از کم 1000 سال تک، اپنے آنے کے بعد کے 1000 سال تک اس نظام تربیت کا براہ راست فائدہ اٹھایا. آج بھی اس کا فائدہ چل رہا ہے، لیکن اب نظام حکومت سے آؤٹ ہو گیا نظام 200-300 سالوں سے، 400 سالوں سے، 300 سالوں سے. 1000 سال تک تو اس کے اثرات کسی نہ کسی درجے کے اندر، یعنی اس میں کمی آ گئی، زمانہ گزرنے کی وجہ سے ظاہر ہے چیزیں شوربہ پتلا ہو جاتا ہے، ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، تو وہ ہو گیا، لیکن اس کے آثار موجود تھے، لوگ اس کو دیکھتے تھے، اور اس سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ اچھا اگر یہ ممکن ہے اس زمانے میں، یہ ممکن ہے تو اس زمانے پھر یہ بھی ممکن. یہ بھی کتنی بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں اگر آپ آج کے دور میں بھی کسی کا عدل دیکھیں نا جو آپ کو متاثر کرے، بہت غیر معمولی متاثر کرے، تو آپ کے دل میں آئے گا کہ اگر اس دور میں 14ویں صدی کے اندر اگر عدل کی یہ صورت ممکن ہے تو 1400 سال پہلے عمر فاروق کے عدل کے جتنے واقعات ہیں سارے درست ہوں گے. کیونکہ آپ سوچیں گے کہ آج ہو رہا ہے، آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، تو پھر دور نبوت کے اندر کیا ہوگا، وہ تو لازماً بات درست ہوگی. تو اس کے لیے جس چیز کی، اس تفصیلات کو جاننے کے لیے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیرت طیبہ کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، تاکہ یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ اپنی تفصیلات کے ساتھ آئیں. پھر اس کو اپلائی کریں. اپلائی کس پہ کریں؟ اپنی ذاتی زندگی پر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے کام پر، اور جو نظام بھی ہمارے بس کے اندر ہے، ہمارے اختیار میں، اس نظام کی اصلاح کے اندر. اور اس کے بعد اس تینوں چیزوں کو جب کر رہے ہوں تو کبھی بھی ہمیں آخرت کا عقیدہ، آخرت پر یقین، وہ ہم سے محو نہ ہو جائے، ورنہ پھر ہمارا اخلاص ختم ہو جائے گا. بعض اوقات انسان بظاہر اچھے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کر دنیا کے لیے رہا ہوتا ہے، اپنی واہ واہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے،
کوئی اپنی شہرت کے لیے کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی اور کام کے لیے کرتا ہے, اس میں سے روح نکل جاتی ہے, اس میں سے جان نکل جاتی ہے. ہمارے کاموں میں جان اس وقت آتی ہے جب وہ اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں, اس میں ریاکاری نہیں ہوتی, اس میں نمود و نمائش نہیں ہوتی, لوگوں سے تعریف نہیں چاہیے ہوتی. کہتے ہیں نہ صلے کی تمنا نہ ستائش کی پرواہ, کہ نہ اس کو اس بات کی تمنا ہو کہ مجھے اس کا کوئی صلہ دنیا میں ملے گا, نہ اس بات کی پرواہ کہ لوگ میری تعریف کریں گے, میرے اوپر آرٹیکلز لکھیں گے, میرے اوپر کتابیں لکھیں گے, میری شہرت ہوگی, مجھے بہت زیادہ لوگ جانیں گے. اس سے بے پرواہ ہو کر جو لوگ آخرت کے نقطہ نظر سے کام کرتے ہیں, ان کے کاموں کے اندر روح بھی ہوتی ہے, جان بھی ہوتی ہے, اثر بھی ہوتا ہے, تاثیر بھی ہوتی ہے, اور ذرا چلتے بھی ہیں, صدیوں تک بعض اوقات ان کے اثرات چلتے ہیں. ورنہ دوسری صورت کے اندر کوئی پانی کا بلبلہ ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو آپ کو میری خاص طور پر آپ سے گزارش ہے وہ یہ کہ آج آپ کے سامنے ان سیرت ماڈلز کے ذریعے سے بھی آج بھی جو سیرت طیبہ کی جو مقاصد آپ کے سامنے رکھے, آپ اس روشنی کے اندر سیرت طیبہ کو باقاعدہ پڑھیں. اس پہ میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ 2 صورتیں پڑھنے کی ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اس کو مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں, کتابیں پڑھیں اس میں, اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر کوئی گروپ اسٹڈی کریں, کوئی ایک اسٹڈی سرکل اس کا بنائیں. زیادہ بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی وہ بندہ جو ذرا زیادہ بہتر اس کو جانتا ہے, آپ کے ساتھیوں میں سے ہی کوئی ہو, لیکن آپ میں سے اس کی لرننگ زیادہ ہے, اس نے ذرا زیادہ پڑھا ہوا ہے, زیادہ جانا ہوا ہے, اس کے علاوہ اس کی متعلقہ چیزوں کو بھی جانتا ہے, اس سے آپ پڑھ لیں ایک دفعہ. مثلاً اس میں ظاہر بات ہے ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جس کو تھوڑا سا قرآن شریف سے واقفیت ہو, تاکہ جو آیات اس سے متعلق ہے وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکے, کچھ احادیث کے بارے میں ہو. تو اس کے لیے آپ ایک دفعہ سیرت طیبہ کو اول سے لے کر آخر تک, اور اول سے آخر جو ہم کہتے ہیں تو وہ شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, اور خانہ کعبہ کی تعمیر سے, اور مکہ مکرمہ کے آغاز سے, اس سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دن تک. یہ جو زمانہ ہے, اس میں ظاہر بات ہے کچھ زمانہ ایسا ہے کہ اس کی تفصیلات بہت زیادہ موجود نہیں, تو بہت جلدی گزر جائے. لیکن اس میں سے خاص طور پر پھر جو اگلے آخری زندگی کے جو 23 سال آتے ہیں وہ ظاہر ہے اس سے کلائمیکس ہے. اس کو اگر آپ اس کا مطالعہ کریں, اور آج آپ نے میں نے عرض کیا کہ اس کے ماڈلز کے اندر آپ نے اس کو ذرا دیکھ بھی لیا, اس کا اندازہ بھی لگا لیا, اس سے مجھے امید ہے کہ جو 4 باتیں میں نے آپ کو عرض کی, ان 4 سوالوں کے آپ کو جواب ملیں گے. اس پر آپ کو ایک خاص قسم کا دل کا اطمینان حاصل ہوگا, اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان سے اوروں کو بھی پھر اس کے ذریعے سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.